اپڈیٹ کریں آپ کو کہ سپریم کورٹ میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے دائر الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر خصوصی بینچ کا حصہ ہیں۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ثاقب سید اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ثاقب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ثاقب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر اس خصوصی بینچ کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے دائر الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ ثاقب سید سے ایک مرتبہ پھر رابطہ ہمارا بحال ہوا ہے۔ ثاقب، اپڈیٹ کیجیے گا، سماعت کے حوالے سے کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، تازہ ترین صورتحال اب کیس کی یہی ہے کہ جیسے کہ جو جج ہے اس نے سماعت ہے وہ اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیا ہے۔ جیسے کہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ممکن ہو کہ آئندہ پیر کو سماعت رہ جائے، تو جس پہ چیف جسٹس کا کہنا تھا اٹارنی جنرل آپ کی استدعا مسترد کرتے ہیں، سماعت آئندہ منگل کو ہوگی۔ جیسے کہ ڈیٹیل میں کہا گیا ہے کہ جیسے کہ مختلف جو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی دلائل سامنے آئے ہیں، جیسے کہ سیکریٹری سپریم بار ایسوسی ایشن کا کہنا تھا سپریم کورٹ بار اور وکلا سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فنڈز اور سیکورٹی مسئلہ پہلے الیکشن کمیشن نے بتایا۔ جیسے کہ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا آج تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھا دیا ہے، نظر ثانی درخواست پر نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ مزید کہا، چیف جسٹس نے پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرلز کو روسٹم پر بلا لیا اور الیکشن کمیشن کے وکیل آپ کو دلائل کے لیے کتنا وقت چاہیے، جس پہ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ مجھے دلائل کے لیے 3 سے 4 گھنٹے چاہیے، اور جیسے کہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم تمام فریقین کو سنیں گے اور یہ ایک نظر ثانی درخواست ہے، اس میں تیاری کے لیے کتنا وقت چاہیے، جس پہ وکیل علی ظفر کا کہنا ہے اس معاملے میں 2 احکامات ہیں۔ اس وقت ملک کی آدھی آبادی بغیر نمائندگی ہے، اور لیکن عدالتی اس وقت اپنے احکامات پر عمل کے لیے حکم جاری کرے۔ جیسے کہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی جو ہے روسٹم پہ بلا لیا۔ جیسے کہ مزید سیکرٹری بار کا کہنا تھا کہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار عدالت میں پیش سپریم بار اور وکلا عدالت کے جو ہیں وہ ساتھ کری ہے۔ جیسے کہ مزید کہا وکیل علی ظفر کا کہ 14 مئی گزر چکا ہے، آئین کا انتقال ہو چکا ہے اور نگراں حکومتیں اب غیر آئینی ہو چکی ہیں، عدالت اپنے فیصلے پر عمل کروائے، جس پہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فیصلہ حتمی ہو جائے عمل درآمد کروائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کل اہم کیس کی سماعت ہے، کیوں نہ 21 اگلے ہفتے منگل تک ملتوی کریں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا مزید کہنا تھا کہ ادارے اس وقت شدید خطرے کے اندر ہیں، میرا مشورہ ہے پرامن ماحول کے لیے کردار ادا کریں اور دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ کے باہر کیا صورتحال ہے، باہر جو ہو رہا ہے کون آئین پر عمل کرائے گا۔ آج دیکھ لیں لوگ گیٹ پلانگ رہے ہیں، وفاقی حکومت مدد فراہم کر رہی ہے اور آئین ہی جمہوریت کی بنیاد ہے، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، مشکل حالات میں اللہ پاک صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ ملک اداروں اور اثاثوں کو جلایا جا رہا ہے، 4-5 دن سے جو ہو رہا ہے اسی بھی دیکھیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اٹارنی جنرل سے استفسار تھا کہ مذاکرات کیوں شروع نہیں ہو رہے، جس پہ اور آپ کو چاہیے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ایگزیکٹو اپوزیشن اختیارات کا اعلیٰ معیار برقرار رکھیں، اور چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین پر عمل لازمی ہے، ایسے ماحول میں آئین پر عمل درآمد کیسے کرایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ سپریم کورٹ نے جو سماعت ہے اگلے
جو ہے منگل تک ملتوی کر دی ہے. جیسے کہ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا, تحریک انصاف اور تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا, گورنر پنجاب اور کے پی کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی نوٹس جاری کر دیا, دونوں صوبے کے چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کر دیا, اس کے ساتھ ساتھ صوبائی ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا, اور آئندہ ہفتے منگل کے روز تک سماعت ملتوی کر دی. اور چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی میں اہم نکات اٹھائے, اور جیسے کہ اٹارنی جنرل نے اپنے موقع پر بتائیں کہ وہ اپنے کنڈکٹ سے عدالت کو مطمئن کریں. امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. دونوں طرف دونوں سیاسی جماعتیں میچور ہیں. جیسے کہ وکیل جو تحریک انصاف کا کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کرانا آئینی تقاضا ہے, تو جس کے بعد سماعت جو ہے وہ منگل تک ملتوی کر دی. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب, آپ نے ہمیں تفصیلاً بتایا کچھ ضمنی باتیں. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے وکلا کون سے پیش ہوئے, اور چونکہ صورتحال جیسے کہ چیف جسٹس نے بھی ریمارکس دیے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں پر احتجاجی مظاہرین پہنچے ہوئے ہیں, سیکیورٹی کی کیا صورتحال رہی, کسی کو آنے جانے میں تکلیف تو نہیں ہوئی, کیا پراپر سماعت کے لیے سب لوگ وقت پر پہنچے, اور سماعت کا مکمل طور پر احوال کیا رہا, روسٹم پر کیا باتیں ہوئیں, اور وکلا کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے؟ جی بالکل, جیسے کہ اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو صبح سے ہی جو ریڈ زون کا علاقہ ہے اس کو مکمل طور پر شروع میں سیل کر دیا گیا تھا, لیکن بعد ازاں جیسے کہ ریڈ زون کو 4 راستے لگتے ہیں, جو سری نگر چوک, نادرا چوک, اور دوسری جانب جو دوسرے راستے وہ لگتے ہیں, جس کے بعد راستے جو ہیں وہ میرٹ والا راستہ کھلنے کے بعد لوگ آنا شروع ہو گئے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریڈ زون کے اندر مختلف سرکاری ادارے ہیں, لوگوں کو آنا پڑتا ہے. جس کے بعد جو سرینا چوک سے جیسے کہ مختلف کارکنان کی پی ڈی ایم کی جو آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھی, اور سرینا چوک جو ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا, اور کچھ کارکنان جو ہیں وہ گیٹ کو پلان کر کے ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے. پی ڈی ایم کی جانب سے بڑی تعداد میں اس وقت بھی سپریم کورٹ کے باہر جو ہے جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں, اور بڑی تعداد میں ایف سی رینجرز اور اسلام آباد پولیس بھی وہاں پہ موجود ہے, اور اپنا جو دھرنا ہے وہ جاری ہے. سپریم کورٹ کے بالکل سامنے جو ہے وہ اپنا اسٹیج سجا لیا ہے, اور اسٹیج سجانے کے بعد جو ان کے رہنما ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنا اظہار وہ کر رہے ہیں. جیسے کہ سپریم کورٹ کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو وکیل ہیں علی ظفر وہ بھی پیش ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے بھی وکیل سامنے پیش ہوئے. جیسے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنا جو سماعت ہے وہ اگلے منگل تک ملتوی کر دی. جیسے کہ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا, اور تحریک انصاف اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس جاری کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب اور کے پی کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی نوٹس جاری کر دیا. دونوں چیف سیکرٹریز کو نوٹس جاری کیا, اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا. جیسے کہ چیف جسٹس کا اس پہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی میں اہم نکات اٹھائے ہیں. اٹارنی جنرل اپنے موکل کو بتائیں کہ وہ اپنے کنڈکٹ سے عدالت کو مطمئن کریں. امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. دونوں طرف دونوں سیاسی جماعتوں میں میچور ہیں. جیسے کہ وکیل تحریک انصاف کا اس کے دوران کہنا تھا اپنے دلائل میں کہ 90 دن میں الیکشن کرانا آئینی تقاضا ہے, اور جو سماعت ہے وہ اگلے منگل تک ملتوی کر دی. جیسے کہ وکلا کی جانب سے علی ظفر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے پیش ہوئے, الیکشن کمیشن کی بھی جانب سے ان کے وکلا پیش ہوئے, اور جیسے کہ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا سماعت کے دوران عدالت کے آئین کے علاوہ حالات کو بھی دیکھتے ہیں. اتنے زیادہ حالات میں کون نتائج کو تسلیم کرے گا, اور امن ہوگا تو حالات آگے چلیں گے. ملک میں کاروبار اور معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے. دونوں طرف سے پرتشدد رویوں کو سن رہے ہیں. حکومت مذاکرات کے عمل کو حوصلہ افزائی کرے. تحریک انصاف بھی مذاکرات کے لیے آگے آئیں. چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کے عمل کے لیے سماعت کو جلدی نہیں رکھ رہے. سیاسی فریقوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. جیسے کہ وکیل پی ٹی آئی علی ظفر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری سے خوف و ہراس پیدا ہوا. مذاکراتی ٹیم کے ارکان کو ہی گرفتار کر لیا گیا ہے. جیسے کہ مذاکراتی ٹیم ارکان کو رہا کرنے پر غور کریں. چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے اس پہ مکالمہ بھی کیا گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا ثاقب, چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ کل بہت اہم کیس ہے جس کی سماعت ہوگی, اور اسی لیے انہوں نے آج کے اس کیس کی سماعت کو اگلے منگل تک کے لیے ملتوی کیا ہے. یہ بتائے گا کہ کل جو کیس سنوائی ہو رہی ہے وہ
کون سا کیس ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، اور دوسری بات یہ کہ جو کارکنان وہاں جمع ہوئے تھے جمعیت علماء اسلام فے کے، ظاہر ہے وہ آج وہاں موجود ہیں، سماعت اگلے منگل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے. کسی کارکن سے آپ کی بات ہوئی کہ ان کا اب کیا پلان ہے آگے، کسی رہنما سے؟ ترمیم کے حوالے سے کیس ہوگا، جس کے بعد چیف جسٹس کا کہنا چیف جسٹس جو ہیں وہ کل اس میں مصروف رہیں گے، جس کی وجہ سے چیف جسٹس نے آج کا دن جو ہے وہ مختصر رکھتے ہوئے جو اپنی سماعت کو اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی. جیسے کہ یہ بات ہے کہ جیسے کہ 2 دنوں سے مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، اور جو جیسے کہ مختلف جو فیصلے سامنے آئے ہیں اس میں وہ ٹھیک ہے. ثاقب سید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.